سوال ہو یہ فجر کی سنت موقع سنت کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر انڈیا پاکستان کے جو عیشا کے ہم ہمارے جو ممالک کے جو لوگ ہیں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال فجر کی سنتیں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا، جو عرب لوگ یہ حدیث اکثر سناتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی فرض نمازیں جب وہ کھڑی ہو جائیں گی تو سنتیں نہیں ہوں گی. البتہ فجر کو علماء حنفیہ نے اس سے مستثنا کیا ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے. کبھی بھی کوئی حدیث ہوتی ہے نا تو ضروری نہیں کہ وہ کلی ہو، بہت ساری حدیثوں سے کہ مستثنیات بہت ہوتے ہیں. بعض حدیثوں میں حکم عمومی ہوتا ہے لیکن اس سے بعض چیزیں مستثنا ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے 3 وقتوں میں حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن امام شافعی نے اس سے مستثنا کیا ہے تحیۃ المسجد کو. ان کے مذہب میں عرب بھی اس سے تحیۃ المسجد کو مستثنا کرتے ہیں. مستثنا کیوں کرتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں تحیۃ المسجد کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے نماز پڑھو. تو جیسے انہوں نے اس حدیث کو عام رکھا اور اس کو خاص کر دیا، تو ایسے ہی ہم نے کیا کیا کہ جو علماء حنفیہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو تو عام 4 نمازوں کے حق میں تو عام رکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں نہ پڑھو، لیکن فجر میں کیا کر دیا، اس کی تخصیص کر دی. تخصیص اس لیے کی ہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ موقت سنتیں وہ فجر کی ہیں. اور یہ صرف قیاس برائے قیاس نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر بعض صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب وہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کے باہر سنتیں پڑھ لیتے تھے. لیکن اس میں ایک جہالت ہے، وہ یہ ہے کہ جس برآمدے میں نماز ہو رہی ہو وہی سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر ہی سنتیں. تو اگر آپ کے پاس کہیں باہر یا بالکل کونے میں کسی ستون کے پیچھے سنتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ جہاں جماعت ہو رہی ہے بالکل وہیں اسی مقام پہ اسی برآمدے میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سنتیں پڑھنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ کو جماعت ملنے کا یقین ہو. اگر آپ کو یہ کہ جماعت میری سنتوں کی وجہ سے فوت ہو جائے گی تو جماعت کی تاکید شریعت میں زیادہ ہے. تو علماء کہتے ہیں فجر کی کم از کم 1 رکعت ملنے کا یقین ہو. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں سنتوں میں مشغول ہوا تو 1 سے زیادہ رکعت نکل جائے گی پھر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آدھی سے زیادہ جماعت نکلنا ایسے گویا پوری نکل گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں فتنہ اور انتشار کا خطرہ ہو وہاں بھی سنتیں چھوڑ دیں. اب یہاں فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے. اب آپ وہیں مسجد میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو پوری تقریر تھوڑی سنائیں گے آپ بیٹھ کر کہ اصل میں یوں ہے پھر اصل میں یوں ہے. وہ کہے گا بھائی کیا حل وہ کیا معافی مشکل کچھ بھی ایسی بات کر دے گا آپ کو. تو ایک نئی ٹینشن میں آئیں گے. تو فتنے سے بچنا کیا ہے، فتنے کا خوف و سنتیں چھوڑ دیں پھر اشراق کے وقت میں پڑھیں. سمجھ رہے؟ عرب لوگ فجر کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں. فجر کے فوراً بعد بھی سنتیں پڑھنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. ہاں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جس کی سنتیں رہ جائے تو فجر کے بعد پڑھے، تو ہم یہ کہتے ہیں بعد سے مراد جب مکروہ وقت گزر جائے. کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنتیں رہ گئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ انتظار کیا اور وہ بیٹھے کافی دیر تک. جب سورج طلوع ہوا ہے تو پھر انہوں نے سنتیں پڑھی ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ بعد کا جو حدیث میں آتا ہے نا بعد میں پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن جہاں پر فجر کی نماز جو اول وقت میں ہوتی ہے جی، پاکستان میں تو فجر کی نماز جو آخر وقت میں ہوتی ہے، آپ نے بس فرض نماز ختم کی تو وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. فجر کی سنتیں چھوٹ گئی تو آفس جا کے پڑھ لیں، گھر جا کے پڑھ لیں. نہیں بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے بعد میں. سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جی، ظہر سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے. کیا مطلب سنت نہیں، اتنی لیٹ نہیں، پھر تو مرنے سے پہلے پڑھ لیں آپ زوال سے پہلے.